بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ عمران خان کی آنکھ کے مسئلے پر دونوں اطراف کے ترجمان سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور منیب فاروق سے عادل راجہ تک دونوں اطراف اندر تک رسائی رکھنے والوں کو یا تو اصل معاملے کی خبر ہی نہیں ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر اصل بات کو چھپا رہے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑی بات جو ہے وہ عمران خان کا صبر حسین یا حسینی صبر ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے لیکن شکوہ شکایت زبان پر نہیں لا رہا کہ اس کے ساتھ اصل معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اس کا یہ صبر خدائی راز ہے اور جب تک مالک کائنات چاہے گا یہ راز راز ہی رہے گا اور عمران خان زبان نہیں کھولے گا کہ اس پر کتنا ذہنی ٹارچر ہوا ہے اور کتنا جسمانی ٹارچر ہوا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا عمران خان جانتا ہے۔ اور جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو لوگ اپنا سر پیٹ لیں گے کہ اندر کھاتے کیا کیا قیامتیں برپا ہوتی رہیں اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی یا کسی کو جرأت اظہار ہی نہ ہوئی۔ لیکن 23 مارچ 2026 ایک ایسی تاریخ ہے جو دکھائی جا رہی ہے اللہ والوں کو کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں قہر الہی ٹوٹے گا اور فرعونوں کے زوال کا آغاز ہو جائے گا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت کچھ بدل جائے گا۔ اور اس واقعے کے بعد عمران خان جیل میں بیٹھا ہوگا یا ہسپتال میں لیٹا ہوگا، وہ پاکستان کا نہیں دنیا کا اہم ترین فرد بن جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ دل ہلا دینے والی گفتگو کی ہے 3 اللہ والوں نے جن کا کہنا ہے کہ دنیا میں طاقت کے مراکز تبدیل ہو چکے ہیں، ہونے والے نہیں تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن دنیا کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بہت سے ممالک ابھی تک اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی اللہ والوں کو نظر آ رہی ہے اس تبدیلی کو دنیا کے سامنے لانے میں ابھی 2 دن کا وقفہ لگے، 2 ہفتے کا وقفہ لگے، 2 مہینے کا وقفہ لگے یا 2 سال لگ جائیں، فرعونوں کے پاس اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ اس لیے ایسے روحانی اشارے ان اللہ والوں کو مل رہے ہیں کہ 23 مارچ سے پہلے بہت کچھ بدل چکا ہوگا اور فرعونوں پر قہر الہی ٹوٹنے کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہوگا اور دنیا اپنی آنکھوں سے ان کا حشر نشر ہونا شروع ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہوگی اور سب سے بڑا معجزہ دنیا بحیرہ عرب میں دیکھے گی۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو کی ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اور جنوبی پنجاب کے نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی نے اور دریائے سندھ کے قریبی قصبے کے رہائشی نابینا لال فقیر بابا رانا محمد خوشی نے، اور کہا ہے کہ عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بلکہ پاکستان کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور جو عمران خان ہیں وہ اپنے مشن میں خود قربانی دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے عشق میں مست ہو کر یہ تمام ذہنی و جسمانی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے اقبال کا یہ شعر ناظرین آپ کی نظر کیا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق،
صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی آل اولاد اور نواسے سب عشق کی ہی مثالیں تھے، اور یہی عشق کی مثالیں اس وقت بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ اور ہم ان سے بے خبر ہیں۔ ایسا ہی ایک عاشق صادق عمران خان ہے، ایسا کہنا ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، ان اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ ترجمان منیب فاروق سے پی ٹی آئی کے مبینہ ترجمان میجر ریٹائرڈ عادل راجہ تک دونوں اطراف کے جو بڑے بڑے اینکرز اور یوٹیوبرز ہیں، ان کو یا تو عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہونے والے معاملے کی اصل حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر وہ سب جرأت اظہار سے محروم ہیں۔ لیکن چونکہ یہ سب کچھ عالمی سطح پر مالک کائنات کے اپنے پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، اس لیے روحانی دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی یہ خدائی راز کھولنے کی جرت نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس حد تک ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے فرعونوں کے ظلم و جبر کا وقت اپنے انجام سے دوچار ہونے والا ہے، اور جس طرح شاعر نے فرمایا تھا، شاعر مشرق نے، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، امت مسلمہ کا جو موجودہ صدی کا کربلا ہے وہ غزہ ہے، یہ کہنا ہے اللہ والوں کا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ قدرت اس حوالے سے اس کربلا کے رد عمل میں قہر الہی برپا کرنے جا رہی ہے، اور اللہ والوں کو وہ منظر نظر آ رہے ہیں، اور دنیا بہت جلد بحیرہ عرب میں بھی اس کا نظارہ کرے گی، اور خود اسرائیل میں بھی وہ مناظر نظر آئیں گے کہ پوری دنیا ورطہ حیرت میں ڈوب جائے گی، اور دنیا بھر کے مظلوموں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی اور نابینا لال فقیر بابا رانا محمد خوشی کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں امریکہ کو اپنا ایک بحری بیڑا ڈوبنے کے صدمے سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن قدرت خدا کی دیکھیں کہ وہ ایک اور بحری بیڑا بھی بحیرہ عرب میں بھجوا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائے، وہ قدرت کی منشا اور قدرت کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے، کہ وہ ایک بحری بیڑے کا صدمہ اٹھانے کی بجائے دو بحری بیڑوں کا صدمہ اٹھانے کی طرف جا رہا ہے۔ ان دونوں نابینا روحانی شخصیات کا کہنا ہے کہ عمران خان کو علاج کے بہانے ترکی لے جایا جا سکتا ہے۔ بڑی پیشگوئی ناظرین، جو نابینا عامل ہیں حافظ غلام اللہ محمدی، اور جو نابینا لال فقیر ہیں رانا محمد خوشی، بابا رانا محمد خوشی، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو علاج کے بہانے ترکی لے جایا جا سکتا ہے۔ ترکی کے سوا وہ دنیا کے کسی ملک میں جانے پر تیار نہیں ہوں گے، اور ترکی جانے پر بھی وہ بڑی مشکل سے ہی اور شاید ہی رضامند ہوں۔ اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ علاج کے لیے جیل سے انہیں پاکستان کے اندر ہی راولپنڈی اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں بھجوایا جا سکتا ہے۔ بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ دنیا کے 7 طاقتور ممالک کی ایجنسیاں عمران خان کی جان لینے کے درپے ہیں، اس لیے ان کا بیرون ملک سفر نہ کرنا ہی زیادہ مناسب ہے، اور اگر انہیں ملک کے اندر کسی ہسپتال میں منتقل کیا جانا ہے تو ان کی سیکیورٹی پر سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والا دور مظلوموں کا ہے۔
صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا بھر میں ظالم و جابر عالمی قوتیں ناقابل تصور نقصانات سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایران پر حملے کے بعد پھر امریکہ اور اسرائیل دنیا کے کسی ملک پر حملے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ نابینا عامل، حافظ غلام اللہ محمدی اور نابینا لال فقیر بابا رانا محمد خوشی نے کہا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کسی فلم میں کئی اداکاروں کو کئی طرح کے کیریکٹر دیے جاتے ہیں، انہیں اپنا کیریکٹر پسند ہو یا نہ ہو، انہیں بہرحال وہی کیریکٹر ادا کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے اسٹیج پر جو فلم چل رہی ہے اس میں بھی مختلف شخصیات کو مختلف کیریکٹر دیے گئے ہیں تاکہ ظالموں کو آخر وقت تک ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھنے کا پکا انتظام کیا جا سکے، اور یہ انتظام جو خود مالک کائنات کی طرف سے کیا جا رہا ہوگا تو وہ چال پھر تمام چالوں کی امام اور سب سے اعلیٰ و عرفہ چال ہوتی ہے، اور یہ وہی چال چلی جا رہی ہے۔ اب اس آخری چال کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان شخصیات کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد نہ صرف دنیا بلکہ پورے خطے میں بہت کچھ بدل جائے گا۔ پاکستان میں کیا ڈرامائی تبدیلیاں ہوں گی، اس تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین کرام، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ اور مختلف پیش گوئیوں پر اللہ والوں کی باتوں پر مشتمل جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ اسی طرح ہم مل جل کر چراغ سے چراغ جلا کر ہی جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو عالمی میڈیا ہے، جو متعصب میڈیا ہے، اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے دوست اور خواتین و حضرات نابینا عامل اور نابینا لال فقیر کا موبائل نمبر مانگتے ہیں، وہ آج ہم آپ کو ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو نوٹ کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہر ویڈیو میں ہم بھول جاتے ہیں اکثر، اس لیے آج ہم نے لکھ کر یہ نمبر اسی ویڈیو میں شامل کر دیا ہے اس کے اسکرپٹ میں۔ تو نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی کا نمبر ہے 0321 1535 701 0321 1535 701، اور نابینا لال فقیر بابا رانا محمد خوشی کا نمبر ہے 0305 21 71 425 0305 21 71 425۔ تو ناظرین کرام، ان اللہ والوں کا کہنا ہے کہ عمران خان پر جو سختی آئی اور پاکستان جس بحران سے دوچار ہوا اور پھر غزہ پر جو قیامت ٹوٹی، ان تمام عالمی سازشوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، اور امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، بھارت اور متحدہ عرب امارات کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے ان واقعات میں۔ اور بھی ممالک اور بھی شخصیات اس میں ملوث ہیں، لیکن ان ممالک کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، یعنی امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، بھارت
اور متحدہ عرب امارات۔ اور اب جو نئی منی ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے وہ ان تمام ممالک کو بے نقاب کرے گی جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، جنہوں نے عالم اسلام کے خلاف سازش کی، جنہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی، جنہوں نے پاکستانی عوام کے خلاف سازش کی۔ اب وہ سب بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 3 ممالک کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی ہونے والی ہے اس نئی منی ورلڈ وار میں، ایسا کہنا ہے نابینا لال فقیر حضرت بابا محمد خوشی کا۔ ناظرین کرام، جس طرح پاکستان اور بھارت کی 4 روزہ جنگ کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا تھا، اسی طرح ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد پوری دنیا میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، اور پاکستان کو سیاسی اور دیگر حوالوں سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا انتہائی تیزی سے خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ملک سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی پٹڑی پر بھی چڑھ جائے گا۔ ان اللہ والوں کا کہنا ہے کہ موجودہ سال کے آخر تک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان یا مریم نواز میں سے کوئی ایک وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ لیتا نظر آ رہا ہے۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ پوری قوم کو عمران خان کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے 7 طاقتور ممالک کی خفیہ ایجنسیاں عمران خان کے خون کی پیاسی ہیں، اور ان کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو والا معاملہ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے پوری قوم کو ان کے لیے دعاؤں اور صدقہ خیرات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ہم ایسی ہی ریسرچ بیسڈ اور اللہ والوں کی گفتگو پر مشتمل پیش گوئیوں والی ویڈیوز بھی لے کر آتے رہیں گے، اور جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ملک کے اندر ہو رہی ہیں وہ ویڈیوز بھی لے کر آتے رہیں گے۔ اس لیے جو دوست ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ پھر ہماری ویڈیوز کو انہیں پھر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔